قرآن کی تفسیر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے نان مسلمز کے ہاتھ وہ چیزیں لگی. رنگیلا رسول جو کتاب ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے بیٹھ کے نبی اسلام کے اوپر الزام لگایا ہے؟ ابن کثیر بڑے مفسر ہیں یا آپ ان سے بڑے ہیں؟ مجھے ابن کثیر کے ساتھ کوئی کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان پہ گفتگو فرمائی ہوئی کیا کیا آپ کریں؟ یعنی ان پہ کہ ابن کثیر پہ آپ نے فتویٰ سرکار اس طرح نہیں. تقریباً فتویٰ میں نے بتایا نہ میں سلیم صافی ہوں نہ میں عمران خان. یہ اس جیسوں کی وجہ سے یہ جو منکرین قرآن ہیں وہ شبہات کی شکار ہوئی، کیونکہ یہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ خود قرآن پڑھو، جا کے تفسیر پڑھو اور تم سب سے بڑے علامہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک نان مسلم سوچے گا کہ یہی سب کچھ ہے. چنانچہ ایک کتاب ہے ترک اسلام، ایک شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو اسلام کو کیوں چھوڑا اس نے یہ تفسیری کتابیں جا کے خود سے پڑھنا شروع کر دیا اور سمجھا کہ جو کچھ لکھا ہے یہ صحیح ہے. تو ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ نے جواب دیا کہ بھئی آپ تفسیر پڑھ کے قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، تفسیر کا جواب جا کے تفسیر لکھنے والوں سے دیں. قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے، قرآن مجید اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو ایک آدمی کیسے مرتد ہوا؟ کیونکہ خود جا کے قرآن پڑھ رہا ہے، خود جا کے جو ہے تفسیر پڑھ رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ جو اس میں لکھا گیا ہے کچھ بھی اپنے من سے جو چاہے سمجھ لیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ سب سے بڑی بدترین گمراہی یہی ہے کہ ایک آدمی صاحب علم سے جا کے پڑھے. دنیا کا کوئی بھی علم بغیر معلم کے نہیں پڑھا جاتا ہے، دنیا کا کوئی بھی علم بغیر معلم کے نہیں پڑھا جاتا ہے. تو ایسے قرآن و حدیث بھی بغیر معلم کے نہیں پڑھا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر دور میں نبی رسول بھیجا ہے، نبی رسول ہی نے شریعت سکھایا ہے. ایسے ڈائریکٹ قرآنی نسخے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں ایسے ڈائریکٹ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے دیا ہے. ایک معلم کو حوالے کیا، معلم نے سب کو پڑھ کے سکھایا ہے. اب ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری کتابوں سے چیزیں اٹھائی ہیں. آج جتنے غیر مسلم رسول اللہ کی ذات کے اوپر حملے کرتے ہیں نا، تو اسی قسم کی چیزیں اٹھا کے کرتے ہیں، بیہودہ چیزیں. تفسیر کے اندر تفسیر تبری، ابن کثیر تو بہت بعد میں ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اگر کوئی ڈائریکٹ جا کے پڑھتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، کسی ایکسپرٹ سے جا کے آپ رابطہ کریں. یعنی قرآن مجید کی تفسیر کوئی ہے، آپ کون ہوتے ہیں وہاں جا کے پڑھنے والے؟ آپ قرآن مجید کے جو ماہرین ہیں ان سے جا کے پہلے ویریفائی کریں کہ یہ جو ہے ہم نے یہ پڑھ لیا، اس کا کیا مطلب ہے. آپ خود سے مطلب نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے مرتد ہوں گے، گمراہ ہوں گے. یہ انجینئر علی مرزا جیسی شخصیت پیدا ہوں گی، اس جیسے نمونے سامنے آئیں گے جو خود سے جو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم کتابی ہیں، ہاں ہم علمی کتابی ہیں. تو خود کتابوں کو پڑھو گے تو جا کے یہی حشر ہوگا. تو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو بھی پڑھے گا خود سے جا کے اس کا یہ حشر ہوگا. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم پڑھ رہا ہے اور کوئی نتیجہ نکل رہا ہے قرآن کے خلاف، تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تم جا کے یہ کتابیں کافی نہیں، تم جا کے کسی ایکسپرٹ سے معلوم کرو کہ اس کتابوں میں جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. یا خود ایکسپرٹ بن جاؤ نا، یا خود جا کے اتنی صلاحیت پیدا کر لو، اس لیول کا علم حاصل کرو تو جا کے پڑھو، کوئی دقت نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر ہے، کوئی جا کے جو ہے میڈیکل کتابیں پڑھ کے اور ڈاکٹروں میں نقص نکالنا شروع کر دے، ان پر تنقید کرنا شروع کر دے، تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ جا کے کسی ڈاکٹر کو لے کے ساری باتیں کرو، اس کے ساتھ ڈسکس کرو، یا خود ڈاکٹر بن جاؤ تب جا کے ڈسکس کرو. لیکن ایک بندہ جو ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور جو ہے خود سے جا کے میڈیکل کتابیں لے کے اوٹ پٹانگ ہانک رہا ہے اور جا کے میڈیکل دنیا پہ اعتراض کر رہا ہے، تو بالکل ویسے ہی جیسے احمد رضا صاحب نے کہہ دیا نا کہ یہ زمین جو ہے رکی ہوئی ہے. دلیل کیا دیا؟ دلیل یہ دیا کہ کوئی گیند وغیرہ پھینکتے ہیں تو جو ہے وہ واپس سے ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کی یعنی سائنس پہ کوئی اعتراض کرنا ہے تو جا کے ایک سائنٹسٹ سے ملیے، اس کے ایکسپرٹ سے ملیے، اس کے سامنے اپنی بات رکھیے کہ ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے اور تو پھر آپ اس میں مہارت حاصل کیجئے، پھر آپ اپنی کوئی رائے کام کیجئے. لیکن یہ کتنی بڑی بچکانہ بات ہے کہ ایک آدمی سائنسی علوم سے بالکل نابلد ہے اور اس طرح کی معمولی بات کو، جس کو سائنس کا ایک بچہ بھی جانتا ہے، طالب علم جانتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اتنا بڑا جو ہے اپنا مقدمہ کھڑا کر دے کہ نہیں زمین حرکت نہیں کرتی کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ ہم گیند پھینکتے ہیں تو جو ہے واپس سے ہمارے ہاتھ میں آ جاتی. یہی حال ان لوگوں کا ہے جو تفسیر پڑھ کے اور غلطی نکالتے ہیں کہ امام ابن کثیر نے غلطی کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے آپ اس فن کے ماہرین سے ملیے یا خود مہارت پیدا کیجئے، تب کوئی رائے قائم کیجئے. تفسیر کے اندر تفسیر تبری، ابن کثیر تو بہت بعد میں آیا. تفسیر تبری پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہے، اس میں نبی اسلام کی ذات کے حوالے سے سکینڈل لکھا ہوا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص نے ابن کثیر رحمہ اللہ پہ جو اعتراضات کیے اس کو لے کے اس سے سوال ہوا تو یہ کہہ رہا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یہ ہم نہیں بتائیں گے. تو یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ہر ایک کو دوڑا دو کہ جاؤ کوئی بھی کتاب پڑھو، کوئی بھی تفسیر پڑھو. اس کا صحیح طریقہ یہ علم سیکھنا ہے تو آپ علماء کے حوالے سے جا کے آپ کوئی کتاب پڑھیں. تفسیر پڑھنا ہے کسی مفسر کے سامنے جا کے تفسیر پڑھیں.
پوری اسلامی تاریخ آپ دیکھیں، جس کو بھی تفسیر پڑھنا ہے، جس کو بھی حدیث پڑھنا تھا، وہ جا کے محدثین سے پڑھتا تھا، جا کے مفسرین سے پڑھتا تھا. خود تفسیریں کتابیں اٹھا کے محاکمہ نہیں کرتے پھرتا تھا کہ انہوں نے غلطی کر دی، انہوں نے غلطی کر دی. ایسا لگ رہا ہے کہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، یعنی ابن کثیر رحمہ اللہ کی غلطیاں نکال کے امت پر کتنا بڑا احسان کر رہا ہے. اس کی اوقات کیا ابن کثیر کی غلطی نکالے گا؟ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن وہ غلطی کون نکالے گا؟ جو اس لائق ہوگا، جو اس لائق ہوگا. وہ اس کی کیا اوقات ہے کہ جا کے ابن کثیر رحمہ اللہ کی غلطی نکالے گا؟ اچھا، یہ جو اس نے آخر میں بات کہی کہ امام تبری کی کتاب میں اسکینڈل لکھا ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھائی تاریخ کی کتابوں میں یا تفسیر کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، اور اصول ایک محدثین کے ہاں جو ان کے ہاں بہت عام تھا وہ یہ تھا کہ من اسند فقط بریا، جس نے سند بیان کر دی وہ بری ہے اپنی ذمہ داری سے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ کسی آیت سے متعلق جو کچھ ان کے پاس پہنچا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تھے سند کے ساتھ، تاکہ آگے آنے والے پھر اس کی تحقیق کریں اور دیکھیں کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور جیسا کہ شیخ کفایت نے ابھی کہا کہ بھائی جو پڑھنے والے تھے وہ عام عوام نہیں تھی، یہ عام عوام کے لیے تفسیر تبری بھی نہیں لکھی گئی ہے، عام عوام کے لیے تاریخ تبری بھی نہیں لکھی گئی ہے. تو آپ کو صرف تبری کی تفسیر میں نہیں، تبری کی تاریخ میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی جو صرف اگر متن پڑھیں گے آپ کو تو آپ کو لگے گا نامناسب ہے. لیکن ان کا کام، ان جو ہے مورخ ہونے کی حیثیت سے یا پھر مفسر ہونے کی حیثیت سے ان ائمہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کے پاس جو روایات کا ذخیرہ آ گیا ہے وہ لوگوں کے سامنے، لوگوں یعنی علماء کے سامنے رکھ دیں. اس سے استفادہ کرنے والے بنیادی طور پہ علماء تھے. کیا یہ جو کہتے تبری میں اسکینڈل لکھا ہے، کیا امام تبری نے جس اسکینڈل کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا امام تبری رحمہ اللہ نے اس کی تصدیق کی ہے، کہا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے؟ اصل بات، اگر امام تبری پہ آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ امام تبری پر الزام اس وقت لگے گا جب وہ کہیں گے کہ یہ بیان کردہ واقعات صحیح ہے. اچھا، تاریخ کے حوالے سے بھی تو آپ کا یہی رویہ ہے نا، آپ تفسیر پر نقد کر رہے ہیں، پر تاریخ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر علم غلم بات جو آپ کو آپ کے موافق ملتی ہے کسی صحابی کے خلاف ہے، دھڑ سے آپ اٹھا لاتے ہیں. تو اگر آپ تفسیر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر سے استفادہ نہیں کرنا ہے تو یہی معاملہ تو تاریخ میں بھی پھر ہونا چاہیے. بیک قلم اگر آپ تفسیر کو رد کر دے رہے ہیں تو بیک قلم تاریخ کو بھی رد کر دینا چاہیے. تو یہ تو بہت نامناسب بات ہے امت کے ائمہ کے جن کی روایت کردہ یہ دین پہنچائے. تبری کا مقام معاملات میں بہت بلند ہے، بلکہ بعد میں آنے والا کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جس نے امام تبری سے استفادہ نہ کیا ہو تفسیر کے معاملے میں. اتنی بڑی بات کہہ دینا کہ ان کا اسکینڈل لکھا ہوا ہے، عام جاہل عوام سننے کی تو سمجھے گی جیسے لگتا ہے کہ امام تبری نے کوئی کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تنازع کے حوالے سے تصدیق کر دی ہے، کسی اسکینڈل کی تصدیق کی ہے اور اس کو صحیح مان کر کے لکھا ہے نعوذ باللہ. کیونکہ بھائی مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جو ان کی عوام ہے وہ بھی انہی کی طرح جاہل ہے. تو اس جملے سے کیا تاثر جا رہا ہے کہ امام تبری میں اسکینڈل لکھا ہوا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے امام تبری نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے. بھائی تبری روایتوں والی مسند کتاب ہے. کہ مرتد ہو جاتے ہیں لوگ، غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم تو قرآن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے حق پرکاش، تو حق پرکاش کی غیر مسلم کی کتاب کیا کچھ ایسا نام تھا، اس کے جواب میں انہوں نے لکھی ہے. میں نے کتاب پڑھی ہے، یہی جواب ہے، حق پرکاش ہی نام. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس میں اس کے ان اعتراضات کا جواب دیا جو اس نے قرآن پر اٹھائے. تمہارا اللہ یہ کہتا ہے، تمہارا اللہ کہتا ہے حیض کی باتیں قرآن میں، یہ باتیں پتہ نہیں کیا ناپاکی کی باتیں، بہت سارے اعتراض اس نے کیا. تو بھئی اعتراض کرنے والا جو منکر ہے وہ قرآن پر بھی اعتراض کر سکتا ہے. تو اعتراض اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس چیز پر اعتراض ہو رہا ہے وہ چیز جو ہے کیا ہے، غلط ہی ہے. تو بیشتر اعتراضات تو شیخ قرآن پر ہی ہوتے ہیں نا. بیشتر جو آپ دیکھیں گے جو اسلام کے مخالف ہیں ان کا جو اعتراض ہے وہ بیشتر قرآن ہی پر ہوتا ہے. قرآن کے حدود پر اعتراض ہوتا ہے کہ زنا کرنے والے کو رجم کیوں کیا، جو ہے وہ کوڑے کیوں لگائے جاتے ہیں، چوری کرنے والے کا ہاتھ کیوں کاٹ دیا جاتا ہے. قرآن مجید کے عقائد پر اعتراض ہوتا ہے، قرآن مجید کی عبادتوں پر اعتراض ہوتا ہے، قرآن مجید کے واقعات پر اعتراض ہوتا ہے. تو اعتراض تو بیشتر عام طور پہ آپ دیکھیں گے جب ہم ملحدوں سے بات کرتے تھے اس سے پہلے تو کیا کرتے تھے، وہ تو عام طور پہ قرآن ہی کے معاملات پر. لونڈی والا اعتراض ہے وہ تو لونڈیوں کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے. اور جاہل شخص کیا کرتا ہے، اس اعتراض کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو قرآن کی آیت کو بدل دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے. علماء اور جوہلا میں یہی فرق ہے. جوہلا جب دین کا دفاع کرنے آتے ہیں تو جس چیز کا دفاع نہیں کر پاتے اس کو دین سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں، جبکہ علماء جو دین کی بات ہے اس کو دین سے ہٹاتے نہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. بھئی وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ بھی قرآن میں کچھ ایسی باتیں بدل ہوئی سے آپ چینج کر دیں، آپ اسے بدل دیں تو ہم مان لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں بدل سکتے اس کو،
لیکن یہ جو جوہلا ہیں, یہ جو دین کے بہت بڑے مبلغ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یہ ایسی ساری آیتوں کو بدل دیتے ہیں. جیسے اسی علی مرزائی کی بات ہے. اب وہ ایک جو بہت بار بار غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں نا کہ جنت میں عورت کو شوہر کو آدمی کو حور ہے, تو عورت کے لیے کیا ملے گا؟ تو ہر آدمی ہر نوٹنکی بات جس کا اپنے اپنے حساب سے جواب دیتا ہے. اس نے کیا نوٹنکی کیا؟ یہ کہتا ہے کہ بڑا پیارا جواب, یوں نہیں جواب دیا, یہ کہتا ہے کہ جس عورت کو حور چاہیے اللہ تعالیٰ اس عورت کی جنس کو بدل دے گا, یعنی اسے مرد بنا دے گا, پھر اس کو حور ملے گا. یہ اس طرح کا جواب ہے. آپ سوچئے یہ حدیث لوگ جو ہے یہ دین کے جو ہے مبلغ بنے ہوئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں قرآن خطرے میں پڑ رہا ہے. قرآن پہ اعتراض ہوتا ہے ابن کثیر سے. ابن کثیر کی تفسیر سے لوگ مرتد ہو رہے, اور تو قرآن کی صحیح تفسیر کر رہا ہے کہ جنت میں عورت کو بھی حور ملے گا. کیسے؟ ابھی ایک ڈاکٹر ذاکر نائک, اس بندے کو بھی اعتراض نہیں سوجا, اس نے کیا جو ہے پڑیا چھوڑی. اس نے کہتا ہے کہ یہ جو قرآن میں ہے نا کہ جنت میں حور ملے گا, تو حور کا مطلب جوڑا, تو شوہر کے لیے بیوی حور ہے, بیوی کے لیے شوہر حور ہے. اب یہ کچھ کو جچا کچھ کو نہیں جچا, تو اس نے ایک نئی یہ کہتا نہیں وہ جنت میں حور ملے گا عورت کو بھی. اس کا طریقہ یہ, عورت کو اس کی خواہش کے مطابق اللہ اس کو پہلے جنس کو چینج کرے گا, اس کو جب مرد بنا دے گا تو حور مل گیا, اس کو سب کو حور مل سکتا ہے. تو یہ ان کی یہ اوقات ہے, اور یہ بیچارے چلے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ پہ نقد کرنے کے لیے کہ وہ اچھے مفسر نہیں تھے. یہ ان کی تفسیر ہے, اس پر غیر مسلم اس سے مطمئن ہو جائے گا ان کی تفسیر سے. اس نام ہے عمران ریاض, میں انجینئر ہوں محمد علی مرزا. کہ ابن کثیر نے ایسی باتیں لکھی, جی لکھی ہوئی ہے. ہاں تو آپ بتانا ضروری تھا. اب وہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ابن کثیر کی ہوئی غلطیاں قرآن کے کھاتے میں نہ پڑے. دیکھیں یہ شخص کتنا بڑا ہمدرد ہو کے لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی ہوئی غلطیاں قرآن کے خاتے میں نہ آئے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے کون سی غلطی کی بھائی؟ تفسیر ابن کثیر ان جیسوں کے لیے تھوڑی ہے کہ یہ جا کے تفسیر ابن کثیر پڑھیں اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے ابن کثیر رحمہ اللہ کی غلطی بنا دے. ابن کثیر جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ اہل علم کے لیے لکھی گئی ہے, عوام کے لیے نہیں ہے. وہ بھائی جو کتابیں, یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے نا کہ ہر جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ علماء نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں اس کو کوئی بھی جا کے پڑھنا شروع کر دے, کوئی بھی جا کے پڑھنا شروع کر دے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. دنیا کے کسی بھی فن کی اونچی کتابیں ہیں, چاہے میڈیکل کی ہوں یا انجینئرنگ کی جو کتابیں ہیں, تو کوئی بھی جا کے پڑھنا شروع کر دے کہ ہمارے لیے ہے, اور اس میں اپنے حساب سے کیا صحیح کیا غلط بتانا شروع کر دے. ایسے کوئی میڈیکل کی کتابیں کوئی بھی جا کے پڑھنا شروع کر دے اور کہہ دے کیا صحیح کیا غلط بتانا شروع کر دے, تو اس احمق کو نہیں معلوم ہے کہ یہ متخصصین کے لیے ہے. یہ جو ہائی لیول کے علماء ہیں ان کے لیے کتاب ہیں. کیوں؟ اس امید پر کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت ضعیف ہے. اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت ساری روایات کو آپ دیکھیں گے سندوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں. ایسے ہی امام طبری رحمہ اللہ نے بہت ساری روایت نقل کی, سندوں کے ساتھ نقل کی. تو اب جو سند کے ماہرین ہیں وہ پڑھیں گے اور ان کو سمجھ میں آئے گا اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط, تو اس کو فلٹر کر لیں گے. اس کے بعد عوام کے سامنے جو صحیح باتیں ہیں وہ پیش کریں گے, اور باقی جو باتیں ہیں وہ تحقیق کے لیے, تفتیش کے لیے, یہ عام آدمی کے لیے نہیں. تو یہ بندہ ابن کثیر رحمہ اللہ کو جا کے کہتا ہے کہ تاکہ وہ غلطی ان کے حق میں نہ آ جائے, قرآن کے سلسلے میں نہ چاہے. بھائی تمہاری کیا اوقات ہے, تمہاری کیا حیثیت ہے, تمہاری حیثیت کیا؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر اس لیے لکھی ہے کوئی بھی جاہل پڑھ کے اور اس کو صحیح غلط کرنا شروع کر دے. تو یہ بنیادی بات آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عوام کے لیے جو کتابیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, علماء کے لیے جو ہوتی ہیں الگ ہوتی ہیں. علماء کے لیے جو کتابیں ہیں اس میں سند کے ساتھ باتیں نقل کر دی جاتی ہے اور باقی کام علماء کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے پوری یعنی تفسیر ابن کثیر لکھی ہے تو کچھ باتیں علماء کے لیے بھی چھوڑ رکھی ہیں. ان کا حسن ظن ہے کہ علماء سندوں کو جانتے ہیں, ان روایات کو پرکھتے ہیں, وہ ساری چیزیں اکٹھا کی انہوں نے, اور وہ اس میں سے تفتیش کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی اختلافات نقل کرتے ہیں, فلاں مفسر نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا, اور وہ علماء کے لیے باتیں ہوتی ہیں. تو حقیقت میں بہت ساری باتیں یعنی قرآن کی تفسیر یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو علم سیکھنے کا جو اصل مسئلہ تھا وہ علماء سے, وہ طریقہ اصل میں آج یہ جیسے لوگ چھڑوانا چاہتے ہیں کہ آپ جاؤ کتابوں سے علم سیکھو, یعنی تفسیر ابن کثیر پڑھو, صحیح بخاری ڈائریکٹ پڑھو, قرآن مجید جا کے اسے ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دو. نہیں, اگر ایسے ہوتا نا تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے نسخے اتار دیتا, بس سب کو دیتا, ختم, کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتارا اور ساتھ میں معلم اتارا. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ جاؤ قرآن پڑھو تمہارے لیے ہدایت کے لیے کافی. قرآن کے ساتھ معلم, قرآن اور صاحب قرآن اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا اور اللہ کے نبی کو قرآن کا معلم بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, سکھاتے تھے, سمجھاتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن پڑھنا شروع کیا اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا میں رکھتے تھے جہاں بڑے بڑے بدری صحابہ ہوتے تھے. ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ عبداللہ بن عباس کو یہاں کیوں رکھ, وہ تو بچے ہیں, کم عمر ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لے کے ان کی جو قرآن فہمی تھی اس کو ثابت کیا. تو اس کے بعد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے عبداللہ بن عباس سے قرآن سیکھنے لگے. بتائیے, جو ان سے بڑے ہیں, سینئر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن قرآن مجید جا کے ان سے سیکھ رہے ہیں. بھائی نسخہ ان کے پاس ہے قرآن کا, آیتیں ان کو بھی یاد ہے, پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایسے جس طرح سے اللہ کے نبی معلم قرآن تھے, ایسے صحابہ بھی معلم قرآن تھے, اور یہ سلسلہ آگے تک ایسے ہی آیا ہے. تو کوئی بھی چیز آپ کو سیکھنی ہے تو معلم قرآن سے. تو یہ جو کتابیں ہیں یہ معلمین کے لیے کہ معلمین یہ پڑھیں گے پھر اپنے شاگردوں کو بتائیں گے. لیکن یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ کوئی بھی آدمی اٹھے اور جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دے, جا کے حدیث پڑھنا شروع کر دے, اس کو کچھ بھی نہ پتا ہو, ایک جاہل انسان ہو, تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں. کہ بہت شوق ہے آپ کو تحقیق کرنے کا, پڑھنے کا, تو آپ عربی سیکھیں, اس درجے کا علم حاصل کریں. کون روکتا ہے؟ یعنی کوئی کسی کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکتا, کوئی کسی کو تفسیر پڑھنے سے نہیں روکتا, لیکن اس پائے کی صلاحیت آپ پیدا کریں, اس درجے کا علم آپ حاصل کریں. جہالت کے بلبوتے آپ جائیں گے جو چاہیں تفسیر کریں گے, جو چاہیں گے ابن کثیر رحمہ اللہ کی غلطی نکالیں گے, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو یہاں پہ مرزا کے جو مقلدین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھنا چاہیے مرزا کا اصل مشن و مقصد کیا ہے. اسلاف امت جو روایت کرتے ہیں ان سے لوگوں کو بزن کرنا, تمام مفسرین ہو, راویان حدیث ہو, صحابہ اکرام ہو, ان سب اسلاف سے امت کو بزن کر دینا. جب ان سے امت بزن ہو جائے گی کہ یہ لوگ مولویین کو موقع دے رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے, تو پھر ان کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا. جب اعتماد ختم ہو جائے گا تو ان کی روایت جو ہے وہ مجروح ہو جائے گی. تو اصل مقصد یہی ہے بس.